رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفاع صحیح البخاری کورس میں ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے کہ مردوں کا جوتوں کی آواز سننا اور اس حدیث پر منکرین حدیث کے اعتراض کا تحقیق کی جائے گا۔ تو احمد سعید ملتانی صاحب نے قرآن مقدس میں یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس میں 20 آیات میں یہ صراحت ہے کہ موت کے بعد کوئی مردہ نہیں سن سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہہ دیا ہے انک لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء۔ تو یہ ہے قرآن مجید۔ اور آگے کہتا ہے کہ بخاری محدث نے قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے امام بخاری نے قرآن کے ظاہر حکم کے خلاف صراحت سے باب باندھ دیا ہے کہ باب المیتی، میت کا بیان کہ وہ جوتوں کی آواز آہٹ کو سنتا ہے۔ تو اس نے حوالہ دیا ہے بخاری کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 178۔ تو یہ کہتا ہے کہ لکھتا ہے کہ یہ حال ہے امیر المحدثین، جو کہ قرآن کے صریح خلاف ہے۔ قرآن میں تو آتا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں، اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں مردوں کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقاعدہ یہ صرف اور صرف امام بخاری کو ایسا اعتماد میں دلایا۔ لعنتی راویوں نے بار بار ایک ہی لفظ بولتے ہیں کہ لعنتی راویوں نے بخاری کو ایسا اعتماد میں لایا کہ امام بخاری نے نہ قرآن کا پاس کیا اور نہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پاس کیا۔ تو اب یہ اعتراض ہے اس کا کہ قرآن میں آ گیا ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، مردے سنتے نہیں ہیں، اور حدیث میں آ گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح البخاری میں صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 1338۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے کہ جب دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو مردہ جو ہے وہ قدموں کی آہٹ کی آواز سنتا ہے۔ تو یہ امام بخاری کی حدیث نمبر جس طرح 1338 ہے، اسی طرح 1374 ہے۔ تو اب پہلا جواب یہ ہے کہ یہ صرف اعتراض امام بخاری پر ہی نہیں آنا چاہیے، یہ حدیث جو ہے نا صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، اور مسلم کی حدیث نمبر 7218 ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا ہے 12271 نمبر پر، اور اسی طرح سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 96 97 98 نمبر پر، اور صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 3110 میں، اور اسی طرح مسند عبد بن حمید حدیث نمبر 1180 عبد بن حمید 1180 ہے، اور سنن ابی داود کی حدیث نمبر 1231 ہے، اور مصنف عبد الرزاق کی حدیث نمبر 6703 ہے، اور اسی طرح شرح السنہ بغوی کی حدیث صفحہ نمبر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 415 ہے، اور حدیث نمبر 1522 ہے، اور اس کو بیان کرنے کے ساتھ کہتے ہیں ھذا حدیث متفق علی صحتہ۔ تو اب یہ اعتراض محدث کے صفحہ 44 اور 45 پر ہے۔ تو ہم اس بات کا جواب اس طرح بھی دینا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر اعتراض امام بخاری کی صحیح پر ہے تو پھر یہی اعتراض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر محدثین پر بھی آئے گا، تو لہذا اتنے محدثین کو کیسے ہم نعوذ باللہ لعنتی بنائیں گے؟ اب رہا مسئلہ کہ اس کا اختلاف یہ تھا کہ قرآن کے مخالف ہے حدیث، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود ایک قانون بناتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جس طرح کہ ہم منکرین حدیث سے یہ اعتراض بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں مردار کو حرام کیا ہے، بھی مردار حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور حدیث نے آ کے استثناء کر دیا ہے کہ احلت لنا میتتان ودمان۔ تو اب اس کو تو نہیں چھوڑا، اگر حدیث کو نہیں ماننا تو یہ بھی تو تعارض آ رہا ہے، تو لہذا قرآن مجید کے ایک عموم کو خاص کر دیا گیا ہے حدیث کے ساتھ۔ تو اب اگر اس طرح ہم رد کرنا شروع کر دیں تو قرآن مجید میں کئی ایک مثالیں ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ جس کو دنیا سے لے جائے تو وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قانون ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں ہی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو، اور اسی طرح
بنی اسرائیل کا مختلف بھی جو مقتول تھا اور اصحاب کہف کو کتنی دیر سلایا، اور اسی طرح طاعون کی وجہ سے گھروں سے نکلنے والے ہزاروں آدمی اور حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر والے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مارا اور دوبارہ دنیا میں ہی زندہ کر دیا اور سنوایا، گویا کہ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اختلاف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صحیح طرح احادیث کا اور قرآن کا مطالعہ نہیں یہ لوگ کرتے، تو اس میں کوئی بات نہیں۔ اگر راویوں کی طرف ہم دیکھیں تو جتنے بھی اس حدیث کے راوی ہیں، سب سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، تو لہذا کہ اور راوی حدیث پر اگر لعنت کی جائے تو پھر پہلے سب سے پہلے تو یہ صحابہ پر لعنت کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اصول و قانون ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان میں کچھ تخفیف پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ کا تو یہ اصول ہے نا، کوئی مر جائے وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود سورۃ البقرہ میں 5 واقعات ہیں اللہ تعالیٰ نے فوت کرنے کے بعد دوبارہ پھر ان کو زندگی دی ہے اور ساری باتیں ہوئی ہیں۔ اور یہ اعتراض کہ وہ مردہ کس طرح سن لیتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، ایک ہم اس کا جواب یہ دینا چاہتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں پہنچ جاتا ہے اس وقت اس کی روح لٹا دی جاتی ہے، تو اس وقت وہ ایک لحاظ سے زندہ ہو گیا، ایک لحاظ سے زندہ ہوتے اعتراض رہا ہی نہ، اعتراض رہا نہ، قرآن حدیث کے مخالف رہا ہی نہ۔ کیوں؟ قرآن میں آتا ہے کہ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، تو بالکل ٹھیک ہے، مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن جب میت قبر میں پہنچی اللہ نے روح لٹا دی تو اب وہ مردہ رہا نہ، اگرچہ یہ برزگی معاملہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی قرآن حدیث کے مخالف نہ رہا۔ قرآن میں آتا ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے، ہاں بالکل نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا سکتے، لیکن اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ روح ڈال دے یا اللہ تعالیٰ جس طرح بھی چاہے تو پھر بھی اعتراض یعنی کہ اس طرح اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے، تو لہذا اس حدیث پر کسی قسم کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح ہے تو قرآن مجید کی تقریباً 300 کے قریب آیات ہیں جو آپس میں ان کا معنی الٹا ہے، پھر کیا کریں گے اس میں؟ یا تو کوئی تیسری آیت پڑھی جائے اس کو جمع کرنے کے لیے، تو اصل میں جب قرآن و حدیث کا صحیح طرح مطالعہ نہ ہو اس وقت یہ اعتراض ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا